کا جمعہ مبارک اور درود و نور علی نور سید الانبیاء محسن کائنات مقصود کائنات مشرف کائنات فریاد مقام اس طرح خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا مدینہ ہے۔ گزشتہ جمعہ کے بیان کے اندر آپ نے سماعت فرمایا ہم میلاد کی خوشی مناتے ہیں، تو آپ نے ذرائع سماعت فرمائی۔ آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے کلمات سے اس بات جو تلاوت کیے ہیں وہ لفظ ہیں وہ اول ہو، وہ اول ہے، والآخر ہو آخر ہے، والظاہر ہو ظاہر ہے، والباطن وہ باطن بھی ہے۔ چار صفتوں کا ذکر اور پانچویں صفت وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو جانتا ہے، جاننے والا ہے۔ پانچ صفتوں کا ذکر، یہ کون سی ذات جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہر شے کو جاننے والا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس طرح اس کی ذات کی حد نہیں، تو قرآن کے باہر بے کنار کی جو ہے اس کے اندر جو اسرار ہیں، رموز ہیں، ان کی بھی حد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر جنہیں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوا کرتی اور آپ کے حکم سے ہی آپ نے بڑے ضمیر میں قرآن و سنت کا قید لوگوں تک پہنچا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب مدارج النبوت، سیرت کی بڑی اعلیٰ کتاب ہے۔ جب اس کتاب کا مطالعہ کرو گے پتہ چلے گا کہ عاشق رسول کے دل کی کائیں پلٹ جائے گی۔ اصل فارسی میں اردو میں ترجمہ دو جلدوں کے اندر اور مطالعہ کرنا چاہیے۔ مدارج النبوت آپ لکھتے ہیں جس طرح یہ قرآن کے الفاظ، یہ آیت مقدسہ جس میں اللہ کی حمد کا ذکر بھی ہے اور امام الانبیاء کی نعت کا ذکر بھی ہے، تو یہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ کے محبوب کی بھی تعریف ہے۔ اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اول بھی بنایا، آخر شام۔ کل میں مطالعہ کر رہا تھا قرآن مجید ہے نا، اس کے پہلے صفحے پر اسماء الحسنی اللہ کے نام لکھ دو، اور جو روزانہ پڑھتا ہے اللہ اسے جنت نصیب فرمائے گا۔ اور قرآن مجید کے آخر میں حضور علیہ السلام کے اسماء گرامی لکھے ہوئے، تو میں مطالعہ کر رہا تھا اللہ کے ناموں کے اندر اول بھی ہے اور حضور علیہ السلام کے ناموں میں بھی اول لکھا ہوا، اللہ کے ناموں میں بھی آخر لکھا ہوا، حضور علیہ السلام کے ناموں میں بھی ظاہر بھی باطن۔ تو لفظ اللہ کے ناموں کے لیے بھی استعمال ہو جائیں اور اللہ کے محبوب کے لیے، تو چونکہ مہینہ ہے نا حضور علیہ السلام کی آمد کا، میلاد کا، تو ہم حضور علیہ السلام کا تذکرہ اس ماہ مقدس میں رات میں کرتے ہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں حضور علیہ السلام اول بھی ہیں اور آخر بھی، اول ہونا اور آخر ہونا۔ آج مسجد میں جو سب سے پہلے آیا وہ اول، اب اس کو کہیں تو آج نماز جمعہ کے لیے سب سے آخر میں آئے گا مقتدی، اس کو ہم کہیں گے نا آخر۔ اب جو آخر ہے وہ اول اور جو پہلے آیا ہے وہ آخر نہیں، اس لیے کہ جو اول و آخر ہے آپس میں
جیسے صبح و شام، آغاز انجام، دکھ سکھ، یہ آپس میں متضاد ہے. تو اجتماعی نفی ذہن نہیں ہوتا جو آپس میں متضاد ہوں اکٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان اولیت کی عطا فرمائی. اول بھی ہے آخر بھی ہے. اول ہے تو کیسے ہے، آخر ہے تو کیسے. تو یہ عرض کرنا ہے اول ہے تو کیسے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جب اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا تو آپ کے نور سے پہلے کیا تھا؟ نہ عرش تھا، نہ فرش، نہ افلاک، آسمان بھی نہیں تھے، کرسی بھی نہیں تھی، کوئی فرشتہ نہیں تھا. اور دنیا کے اندر نہ شجر نہ حجر، نہ ایسٹ نہ ویسٹ، نہ نارتھ نہ ساؤتھ، نہ مشرق نہ مغرب، نہ شمال نہ جنوب. کائنات کا مجھے کہنے دیجیے کوئی ذرہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا. اور اللہ کے محبوب نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اب یہاں میں چند حدیثیں پڑھوں گا کہ کیسے. ایک حدیث میں تو جناب ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا. اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے روح کو پیدا کیا. اور حدیث کے اندر ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا. اور حدیث ہے سب سے پہلے اللہ نے محبوب کے نور کو پیدا کیا. یہ کتنی حدیثیں ہوگی؟ عام آدمی پڑھے گا تو پریشان. ان حدیثوں کو سمجھنا کیسے ہے کہ حضور فیض ملت کا فیض ہے، ہمارے اساتذہ کرام کا فیض ہے، مشائخ کا فیض ہے. 4 حدیثیں آپ نے سنی ہیں. روح کو پہلے پیدا کیا گیا. یاد رکھیے ایک اولیت اضافی ہوتی ہے، ایک حقیقی ہوتی ہے، ایک عرفی بھی ہوتی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، یہ اولیت حقیقی ہے. اللہ کے بعد کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. اور روح بھی پھر بعد کے اندر اور چیزوں کو پیدا کیا گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ روح کا لفظ آیا، عقل کا لفظ آیا. اور اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا، روح کو پیدا کیا. ان کے لیے جو قلم کو پیدا کیا، یہ بھی تعبیر ہے نور مصطفیٰ سے. قلم سے مراد بھی اللہ کے محبوب کا نور ہے، روح سے مراد بھی، عقل سے مراد بھی. ایک یہ بھی مفہوم ہے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو، تو آپ کیا ہوئے؟ اول الخلق ہوئے. بشریت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ابو البشر کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہیں بشریت کا آغاز. ابھی تک ابو البشر پیدا نہیں ہوئے، بشریت کی تخلیق نہیں ہوئی. اللہ کے محبوب پہلے تھے تو وہ کیا تھے؟ بات سمجھ آ گئی؟ مسئلہ سمجھ آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں مسند عبد الرزاق، جو کہ امام بخاری کے بھی سید عبد الرزاق امام بخاری کے استاد ہیں اور متعدد احادیث پاک ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا. نشر الدین ایک کتاب ہے دیوبندی مکتب ذکر کے عالم حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی کی کتاب. اس کے اندر اس نے لکھا پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں، پہلی فصل کے اندر 7 حدیث حضور علیہ السلام کے نور کہ اللہ نے اپنے محبوب کو نور بنا کے بھیجا. آخر کیسے ہے کہ دنیا کے اندر سارے نبی اپنا دور ظاہری گزار کے چلے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں پہ، چوتھے آسمان پہ، تو سب سے آخر میں وجود بشری کے ساتھ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ سوار کا دن تھا. ہر زمین مکہ المکرمہ رات کی تاریکی جا رہی تھی، دن کا اجالا آ رہا تھا. برکت لمحوں کے اندر اللہ نے سیدہ
طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ کی آغوش کے اندر اپنے محبوب کو پھینک دیا. آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے, سب سے آخر میں آئے. آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. سبحان اللہ. آگے اول بھی ہیں اور یہ بتائیے علماء سے بھی آپ سنتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نبیوں میں سے جنت میں پہنچا ہے. جنت میں پہنچا تو حدیث پاک کا حکم ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں آنا اولو, حدیث کے لفظ ہے من یحرک حرک الجنہ, سب سے پہلے نبیوں میں جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ اپنی قدرت سے کھولے گا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ اپنی شان کے لائے اپنے محبوب کا استقبال فرمائے گا. میرے ساتھ فقراء کی جماعت ہوگی تو سب سے پہلے جنت میں میرا محبوب اول ہے. اور آئے دنیا میں سب سے آخر تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں شب معراج بیت المقدس کے اندر سارے نبی موجود تھے. مصلی خالی تھا, مصلی پہ کون کھڑے ہوئے. اور قیامت کے روز پیارے محبوب کے غلاموں شفاعت کبریٰ کا دروازہ کس کے لیے کھلے گا؟ سب سے پہلے لوگ گناہوں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوں گے, اللہ کی ذات جلال میں ہوگی. حدیث پاک ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جلوس کی شکل میں جائیں. کیسے جائیں گے؟ اب 12 ربیع الاول کا جلوس سنی اس مہینے میں جلوس نکالتے ہیں, کئی پریشان ہو جاتے ہیں, ویسے اپنے مطالبات کے لیے جلوس نکالتے ہیں. صحابہ کے نام کبھی نکالتے تھے, اب بیچارے پریشان نبی کی آمد کی خوشی پر جلوس نکال رہے تھے. اب ادھر اگر کوئی شامل نہیں ہوتا قیامت کے روز جلوس میں ہوں گے. وہ بہت بڑا جلوس ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے. آپ ہمارے ابا مہربانی فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں سفر اتنی گرمی ہے, آپ فرمائیں کہ اذهبوا الى غیری, جاؤ کسی اور کے پاس, پھر اور نبیوں کے پاس, ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, اور کے پاس جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, مہربانی فرمائیں آپ روح اللہ ہے, اللہ کی ذات جلال میں ہے, سفارش فرمائیں. آپ فرمائیں گے جاؤ آمنہ کے لال کی بات وہاں کام ہو جائے گا. اور جب یہ جلوس کی شکل میں سارے آئیں گے, جلوس کو بدعت کہنے والے اس وقت مشکل پیش آئے گی, یہ بھی شامل ہوں گے. اللہ کے محبوب جب دیکھیں گے فرمائیں گے گھبراؤ نہیں, آنا لہا, اس کام کے لیے میں ہوں. پسینے سے شرابور ہوں گے, سورج چوتھے آسمان پر ہے, پھر بھی گرمی کا موسم ہو, بڑی پریشانی, اور سورج سوا نیزے پر جب ہوگا حال کیا ہوگا, اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ یہ ہوگی کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی. محشر کے دن خوف سے ہر کرے گا دہل جائے گا, اوڑھ کر کمبل وہ آ جائیں گے, محشر کا نقشہ بدل جائے گا. اللہ کے محبوب فرمائیں گے اس کام کے لیے میں, اور حضور علیہ السلام اپنا سارے انور سجدے دے سارے انور اس کے لیے اتنی حمد کریں گے, اتنی حمد کریں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے آج تک کسی نے حمد, اور احمد کا معنی یہی ہے, اور محمد کا معنی جس کی اتنی حمد کی جائے جو ہم شمار بھی نہ کر سکے. اللہ کے محبوب محمد بھی ہیں, احمد بھی ہیں. دنیا کے اندر محمد, آسمانوں پر احمد مشہور ہے. احمد کا معنی سب سے زیادہ حمد کرنے والے. تو نبیوں میں پوری کائنات میں حضور علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے. اور جس ذات کی زیادہ تعریف اور نعت اور صاحب مناقب بیان ہوں گے وہ بھی آمنہ کے لال ہیں. آپ محمد بھی ہیں
या मोहम्मद महबूब जरा मुखड़ा जा शेचा मुखड़ा दिखा महबूब जरा सजदे से सर को उठाओ इरफा रासा का अल्लाह फरमाएगा ऐ महबूब जो कहोगे हम मान लें इस बात शफा जिसकी सिफारिश करोगे मैं कबूल करूंगा अल्लाह के महबूब अर्ज करेंगे या अल्लाह कलमा मेरा पढ़ा था और गुनाहों की वजह से जहन्नम में पहुंचा अल्लाह फरमाएगा जौ के बराबर ईमान है ना सीने में उनको निकाल के जन्नत में पहुंचा क़यामत वाले दिन पता चलेगा कि नबी की ताकत कितनी है नबी मुश्किल कुशा है या नहीं ये जहन्नम में जो पहुंचे होंगे कलमा पढ़ने वाले ईमान वाले गुनाहों की वजह से अल्लाह के महबूब निकाल के जन्नत में पहुंचाएंगे फिर आकर सर सजदे में रख देंगे ये हदीस पाक है मिशकात शरीफ बाबु शफात के अंदर अल्लाह फरमाएगा महबूब फिर सर उठाओ क्या मांगते हो जो मांगोगे देंगे या अल्लाह ईमान के इससे भी कम दर्जे वाले अभी मेरा कलमा पढ़ने वाले जहन्नम अल्लाह फिर फरमाएगा राई के दाने के बराबर जिनका ईमान है उनको भी अपने हाथ से जन्नत में पहुंचा जन्नत में पहुंचाएंगे फिर तीसरी बार भी सर सजदे करेंगे अल्लाह फिर फरमाएगा ऐ मेरे प्यारे महबूब सर उठा मुखड़ा दिखा और तो सुनाओ इश्फा तो शफाओ ऐ महबूब जब तू नमाजियों की सफों में चलता है मैं तो तेरा रुखे ताबा देखता हूँ तेरा रुखे अनवर देखता हूँ चेहरा भी मैंने बनाया हुस्न भी मैंने दिया है बना के खुद फरमाए बद्दुहा महबूब तेरे रुखे अनवर की मुझे कसम है तेरी सुल्फ़े अंबरी की कसम है जब तेरा मीलाद हुआ उन घड़ियों की कसम है और अल्लाह पूछेगा महबूब अब क्या चाहते हो फिर पता चलेगा क़यामत वाले दिन नबी के चाहने से क्या होता है कितने बदनसीब है तहरीरें और किताबों में लिखे जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसके चाहने से कुछ नहीं होता अगर नबी के चाहने से नहीं होता तो और किसके चाहने से होगा तेरे बाप के चाहने से अल्लाह ताला ने अपने महबूब अपने प्यारे इमामुल अंबिया को अपना महबूब बनाया है मुझे तो महबूब की बात बस अबरू का इशारा करें अर्ज करेंगे ऐ मालिक राई के दाने से भी कम दर्जे वाले भी ईमान वाले अभी हैं जो गुनाहों की वजह से अज़ाब अल्लाह फरमाएगा है मेरे पीछे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी निकाल के जन्नत में पहुंचा कोई सियासी बंदा तेरे बेटे की नौकरी लगा सारी जिंदगी भूलता जी बड़ा मोहसिन है और अज़ाबे जहन्नम से महबूब निकाल के जन्नत में पहुंचाए हमेशा हमेशा के लिए अब आकर चौथी मरतबे भी सर सजदे में रखेगी चौथी बार अल्लाह पूछेगा महबूब आप क्या चाहते हैं अर्ज करेंगे मौला इतना कलमा पड़ा हमें मुस्कुरे हों अंदरों में गुनाह नहीं मना ये कौन से मुनाफिक उतने और कलमा पड़ा है अंदर से मैं चाहता हूँ अल्लाह फरमाएगा महबूब ये मेरा मामला कि तुझे तो उन्होंने माना तो फिर मुझे तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों अब बताइए मुझे एक हज़रत ख्वाजा मोहम्मद लाल साहब के कलाम का शेर है मौलवियों को समझ नहीं लगी और ऐसे फतवे लगाते हैं खुदा जो पकड़े छुड़ा दे मोहम्मद पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता कहते हैं देखो नबी की ताकत तो सुन्नी बरेलवी ज्यादा मानते हैं खुदा अब बताइए जहन्नम के अंदर ये जितने अज़ाब में थे ये किसके पकड़े हुए थे अल्लाह के पकड़े हुए थे और छुड़वाया कैसे तो मोहम्मद से पकड़े ये खुदा से पकड़े छुड़ावे मोहम्मद है ना पहला मिसरा खुदा से पकड़े छुड़ावे मोहम्मद दूसरा मिसरा मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता यह मुहिब महबूब का राज अल्लाह तो मुहिब है और अगर महबूब का कोई दुश्मन हो बेअदब हो तो मुहिब तो बहुत ज्यादा नाराज होगा कि ये मेरे महबूब का दुश्मन है मुहिब तो छोड़ेगा और जब महबूब संभाले करे फिर तो काम बनेगा और अगर महबूब भी नाराज हो जाए तो फिर कौन छोड़ेगा
آپ کے پاس رہتا تھا ایک بھائی لکھنے والا، اور اس نے اپنی مرضی سے لکھنا شروع کر دیا۔ اس کا نظریہ یہ بن گیا شاید جو کچھ میں لکھ لوں نبی کو پتا، اللہ کے محبوب ناراض ہوں گے۔ اپنی ذات کا مسئلہ نہیں تھا، یہ دین کا تھا۔ اپنی ذات کے لیے تو ہم معافی عطا فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا جا یہاں سے نکل جا، جب مرے گا تجھے زمین ہی قبول نہیں کرے۔ یہ حدیث کا مشکات شریف ہے۔ علاقے میں اور جگہ چلا گیا، جب مرا لوگوں نے جنازہ پڑھ کے، لوگوں کو تو خبر نہیں تھی معاملہ کیا ہے، انہوں نے قبر میں دفن کیا، دوسرے دن دیکھا تو لاش باہر ہے۔ شاید کسی نے کوئی باہر نکال دیا، پھر اس کو پھر اس کی تدفین کی، پھر باہر زمین میں پھینک دیا۔ کئی بار لوگ زمین کے نیچے اسے دفن کرتے رہے، لیکن زمین نے قبول یہ کس کا پکڑا ہوا تھا؟ امام الانبیاء کا پکڑا ہوا تھا۔ تو اب ان دونوں حدیثوں کو ملا اور عاشق رسول نے جو لکھا ہے خواجہ محمد یا رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں خدا نے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ حدیث کے مطابق ہے یا نہیں؟ حدیث کے مطابق اللہ کے ولی کے کلام کو سمجھنا ہو، اور صاحب حق جو علماء ربانی چیز ہیں ان کے کلام کو سمجھنا ہو تو عقل بھی چاہیے، اور پیار بھی چاہیے، محبت بھی چاہیے۔ ہم خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں، اس ماہ مقدس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کریں گے، اور یہی محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کامل ایمان کوئی ہو نہیں سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ اس کے دل میں میرے محبوب کا پیار نہ ہو۔ اب پھر پیار کیسے پیدا ہوگا؟ پیار شیخ عبدالرحمن محدث سے پھر بھی لکھتے ہیں، ایک تو سبب یہ ہے بہت زیادہ درود پاک پڑھے۔ پھر کہتے ہیں جی ہم نے دیکھا داڑھیوں والے تسبیح 100 والی کیا 1000 دانے والی، وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں پیار نہیں ہوتا۔ کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے درود پڑھا تصور صحیح نہیں ہے۔ جب درود پڑھو قاضی ایاز فرماتے ہیں دل میں یہ تصور کر اس محبوب کی بارگاہ میں درود پیش کر رہا ہوں، سلام پیش کر رہا ہوں، آسمان کی چھت کے نیچے جن کی کوئی مثل جن کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، بڑی رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ یوں محبت کے اندر اور دل کے اندر یہ تصور جما کے درود ایسے پڑے گا پھر دل میں عشق پیدا ہوگا۔ کئی سبب فرماتے ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے میں پھر سجا محبوب کے تذکرے کرتا ہوں، پیارے محبوب کیسے تشریف کا، آپ کی عظمتوں کو بیان کر، مناقب کو بیان کر، کمالات کو بیان کر، معجزات کو بیان کر، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دل میں پیار ہوگا۔ جب دل میں پیار پیدا ہوا تو پھر یہی ہے کہ محفلوں پر بدعت کے بدلے یہی کہیں گے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد وہ اول ہے وہ آخر ہے۔ آج میں نے سمجھا کہ محبوب کیا ہے؟ سب سے پہلے قیامت کے روز جب قبروں سے اٹھیں گے سب سے پہلے کون آئیں گے؟ اپنے روضے پاک سے حضور علیہ السلام کھڑے ہوں گے، دائیں طرف صدیق اکبر، بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے، پھر جنت البقیع والے ہوں گے، پھر آئیں گے مکہ المکرمہ سے جنت المالا والے، پھر جہاں حساب و کتاب ہوگا سارے، اور سب سے پہلے اللہ کے محبوب کو ضرور لانا۔ وہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وما علیہ الا البلاغ۔